ایران نے ایک لفافہ چین کے ہاتھ میں دیا ہے عباس عراقچی صاحب کے ذریعے جو لاسٹ وزٹ تھا، ٹھیک، اور وہ لفافہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے امریکہ اور چائنا کے ڈائیلاگس کے اندر۔ یہ میٹنگ تو ایران پر حملے کے 7ویں 8ویں دن ہی ڈیسائیڈ تھی، کیونکہ پلان یہ تھا کہ 3 دن کے اندر رجیم کو چینج کر دیا جائے گا، اس کے بعد چائنا کے ساتھ جب ڈائیلاگز ہوں گے تو پریشر ڈلے گا، لازمی بات ہے۔ کیا چائنا امریکہ کے اوپر پریشر بلڈ کر پائے گا؟ ایک ایسے صدر کے طور پہ آئے ہیں جس نے کوئی قدم اٹھایا ہے اور اسے پایا تکمیل تک نہیں پہنچا سکا، اور اس بارے میں اس کے اتحادی اور اس کے اپنے لوگ اس سے خائف دکھائی دیتے ہیں۔ سوشل سیکیورٹی سسٹم امریکہ کا پورا ڈیمیج ہو گیا ہے، اور مجھے یقین ہے تھوڑے عرصے میں انشاءاللہ ہمارے شہر کراچی جیسا حال ہو جائے گا۔ میں یہ امید رکھتا ہوں۔ آپ نے دیکھا وائٹ ہاؤس کے اوپر کئی حملے ہوئے، ان کے اسکولوں میں روزانہ مارداڑ کا سلسلہ لگا ہوا ہے۔ یاہو کے آج کل کے آپ انٹرویوز دیکھیں، اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جو امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب کروا رہے ہیں۔ یہ تو اوباما کے الفاظ ہیں کہ اسرائیلی جو وزرائے اعظم ہیں ہر دور کے پریزیڈنٹ کو اپروچ کرتے رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ مل کے ایران کے خلاف لڑیں۔ ایران کہہ رہا ہے ہمارے 4 بیسک پوائنٹس ہیں۔ آبنائے ہرمز پر جو ہماری ڈیفیکٹو پوزیشن ہے اسے ڈیجورو میں لے کر جانا، دوسرا ہمارا ڈیمیج کلیم ہے، تیسرا میزائل کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، چوتھا یورینیم کے اوپر ہم کوئی بات نہیں کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، سنو پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید، میں ہوں یاسر رشید۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ ان دنوں چین میں موجود ہیں، اور دورہ چین کے موقع پہ بے بہا باتیں ہونا ہے۔ ابتدائی طور پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ آبنائے ہرمز کے کسی فریم ورک کے اوپر امریکہ اور چائنا اتفاق کر چکے ہیں۔ کس چیز پہ اتفاق ہوا ابھی اس کے خد و خال بھی وضع نہ ہو سکے۔ اس ملاقات کے اندر تائیوان کے معاملے پہ بھی بات ہونی ہے، جیو پولیٹیکل معاملات کے اوپر بھی بات ہونی ہے، ریئر ارتھ منرلز کے اوپر بھی بات ہونا ہے، ٹیرف کے اوپر بھی بات ہونا ہے، اور ری الائنمنٹ جو اس وقت دنیا بھر کی پالیٹکس کی دکھائی دے رہی ہے اس کے اوپر بھی بات ہونے ہے، اور اس دورے سے کیا نتائج اخذ کیے جاتے ہیں اس سے دنیا کی اگلی سمت کا جو ہے وہ اندازہ ہونا ہے۔ لیکن اسی بیچ میں ایک اور محاذ ہے جو ابھی خاموش پڑا ہے، جہاں پہ بے چینی بھی موجود ہے، ہلچل بھی موجود ہے، سکوت بھی طاری ہے، ایک بڑے طوفان کا پیش خیمہ بھی دکھائی دیتا ہے۔ رفتہ رفتہ بہت سی پیچیدگیاں بھی وہاں پہ ہو رہی ہیں۔ امریکن رپورٹس کچھ یہ بتا رہی ہیں کہ وہ سٹاک پائلز جو ایران کے ختم ہو رہے تھے، یا وہ موبائل لانچر سائٹس جو 36 کے قریب ساحل کے اطراف میں بنتی ہیں، ان میں سے 30 کو دوبارہ سے ایران فعال کر چکا ہے۔ سٹاک پائلز کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، وہ اپنی جو استعداد ہے اس کو بڑھا رہا ہے اور تیزی کے ساتھ بڑھا رہا ہے۔ تو پھر ایسے وقت میں کہ جب خواجہ آصف صاحب ابتدائی طور پہ یہ کہتے تھے کہ ہو سکتا ہے ایک سٹاپ اوور ڈونلڈ ٹرمپ کا اسلام آباد میں ہو، ایران جاتے ہوئے، چائنا جاتے ہوئے، لیکن کیا وہ اگر نہیں ہوا تو واپس جاتے ہوئے کچھ ہو سکتا ہے؟ عباس عراقچی صاحب کیا سفارشات گوش گزار کر کے آئے تھے وانگ جی کو، یا چائنا کو ایران نے کیا کہا تھا، اور ایران کی موجودہ صورتحال کیا ہے، آبنائے ہرمز کیسے کھلے گی، اس پورے منظرنامے کا احاطہ کریں گے۔ اس آواز کی زبانی جو آواز آپ آج سے پہلے میرے پوڈ کاسٹ کے اندر تہران سے سنتے رہے ہیں، اور وہ ان دنوں پاکستان کے اندر موجود ہیں، تو ہم نے انہیں زحمت دی کہ وہ اسٹوڈیو تشریف لائیں اور یہاں پہ بیٹھ کے ان کے ساتھ اس پورے منظرنامے پہ گفت و شنید ذرا کھول کے کی جائے، اور اس پوری صورتحال کا اندازہ لگایا جائے کہ دنیا نے کب تک اس مخمصے میں رہنا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے، اور ایران کی اس وقت ایکچوئل پوزیشن کیا ہے۔ میری مراد جناب مرتضیٰ نقوی۔ بہت شکریہ مرتضیٰ بھائی اس حوالے سے۔ بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ کی خدمت میں اور تمام دیکھنے والے ناظرین و حاضرین کی خدمت میں بھی سلام عرض ہے۔ سلامت رہیں مرتضیٰ بھائی۔ اس وقت اگر پوزیشن دیکھی جائے، کل کی خبریں رات گئے یہ آنا شروع ہو گئیں کہ آبنائے ہرمز کے اوپر کسی فریم ورک پہ چائنا اور امریکہ نے اتفاق کر لیا۔ صحیح، یہ تو ایسے تھا کہ جیسے ایک فریم ورک پہلے سے تیار کسی سانچے کے اوپر پڑا ہوا ہو، ٹرمپ صاحب آئے ہوں اور آ کے کہہ دیں اوکے، یہ تو اس طرح کا منظرنامہ ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا چیزیں ہوں گی؟ دیکھیے ایک اندر کی کہانی جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایران نے ایک لفافہ چین کے ہاتھ میں دیا ہے عباس عراقچی صاحب کے ذریعے جو لاسٹ وزٹ تھا۔ ٹھیک، اب وہ لفافہ انفولڈ ہوگا تو پتہ چلے گا کہ امریکہ کے اوپر اس کا کتنا اثر پڑتا ہے، اور وہ لفافہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے امریکہ اور چائنا کے ڈائیلاگس کے اندر۔ چونکہ امریکہ نے اپنی ہر کوشش تو کر لی نا، چائنا کے حوالے سے ان کو اقتصادی طور پر دبانے کی کوشش کر لی، ٹیرفس لگا کے اور مختلف بہانے وغیرہ یہ سب، لیکن وہ ناکامی تو مسلسل سامنے آئی، اور پھر ایک ملٹری ایڈونچر بھی کر لیا انہوں نے ایران کے اندر۔ پھر ان کی کوشش یہ تھی کہ وہاں سے اگر اقتصادی طور پہ ہم نہیں دبا سکے تو یہاں سے اس شہرک کو جو انرجی کی شہرک ہے چین کی، وینزویلا کے بعد دوسری بڑی شہرک ہے، اسے کاٹ دیا جائے
تو بھی چائنا کے اوپر ہم اپنا پریشر ڈالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اب یہ دونوں کارڈز ان کے کامیاب نہیں ہوئے امریکہ کے. صحیح. اور میں پہلے بھی کئی پروگرامز میں کہہ چکا ہوں کہ یہ میٹنگ تو ایران پر حملے کے 7ویں 8ویں دن ہی ڈیسائیڈ تھی, کیونکہ پلان یہ تھا کہ 3 دن کے اندر رجیم کو چینج کر دیا جائے گا, اس کے بعد ہم امریکہ ایران کے اندر اپنے لوگوں کو لا کے بٹھا لیں گے, اور پھر اس کے بعد چائنا کے ساتھ جب ڈائلاگز ہوں گے تو پریشر ڈلے گا, لازمی بات ہے. یہ میٹنگ اس لیے ملتوی ہو گئی کہ رجیم چینج نہیں ہوئی, جو مقاصد تھے وہ حاصل نہیں ہوئے, تو پھر یہ آپ کو پتہ ہے التوا کا شکار ہوئی اور اب جا کے ہو رہی ہے. اور اب جو ہوگی اس میں ایران کے جو اندرونی لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک کارڈ چائنا کے ہاتھ میں دیا گیا ہے, جسے انفولڈ کرنے کی صورت میں امریکہ پر پریشر بڑھانے میں چائنا ہو سکتا ہے کامیاب ہو جائے. دیکھیں ایک چیز مرتضی صاحب بیچ میں رکھی جا رہی ہے, وہ یہ کہ یہ جو کارڈ آپ نے تذکرہ کیا جس کا کہ یہ تو چائنا کے ہاتھ میں دیا گیا, لیکن کیا چائنا امریکہ کے اوپر پریشر بلڈ کر پائے گا؟ دوسری بات یہ کہ اس وقت ایک فاتح صدر کے طور پہ آنا چاہتے تھے ڈونلڈ ٹرمپ چائنا کے اندر, وہ فاتح صدر کے طور پہ تو نہ آ سکے, ایک ایسے صدر کے طور پہ آئے ہیں جس نے کوئی قدم اٹھایا ہے اور اسے پایا تکمیل تک نہیں پہنچا سکا, اور اس بارے میں اس کے اتحادی اور اس کے اپنے لوگ اس سے خائف دکھائی دیتے ہیں. تو وہاں پہ ان کو بھی کوئی ایسا موقع چاہیے کہ جو چین کے ذریعے ان کو مل سکے کہ وہ واپس جا کے یہ بتا سکیں کہ میں ایک اچھا ایگریمنٹ کر کے آیا ہوں. وہ مکمل گھٹنے تو ٹیکنا نہیں چاہیں. نہیں, وہ تو فیس سیونگ چاہ رہے ہیں نا. دیکھیں وہ تو ایران سے بھی یہی چاہ رہے تھے, جنگ کے دوران بھی اور جنگ کے بعد بھی ان کی کوشش یہ تھی کہ کوئی ایک فیس سیونگ ان کو مل جائے, جیسے وہ اصفہان کا ایڈونچر ہوا تھا. وہ کسی پائلٹ کے سلسلے میں تو نہیں ہوا تھا, وہ تو واضح ہے اور خود امریکن میڈیا بھی اب اس کا اقرار کرتا ہے. وہ ایڈونچر کیا گیا اور ان کے وہ مجھے بتایا نا, وہ یورینیم جو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ کئی سو میٹر نیچے مدفون ہے, اس تک پہنچنا بھی ان کے بس کی بات نہیں تھی. یہ ایک ایڈونچر تھا جسے کر کے یہ ثابت کرنا تھا کہ ہم جا کے ایران کے اندر اپنے یہ منصوبہ حل کر کے آ گئے, اور فیس سیونگ تھی وہ ایران نے کرنے دی. یہ تو ایسے کیا گیا کہ اگر کوئی دبائی چیز نکالی نہ جا سکے تو اسے اور دبا دو. ہاں, ورنہ کیسے پاسبل ہے؟ آپ کوئی گینتی بیلچے تو لے کر نہیں گئے کہ مثلا 400 500 600 میٹر نیچے ایک چیز دفن ہے اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ نیچے دفن ہے, اس کو آپ کیسے ایک ہیلیبرڈ کے ذریعے 2-3 گھنٹے کے اندر کر کے نکل جائیں گے؟ تو یہ تو پاسبلٹی نہیں تھی. تو وہ یہی چاہ رہے ہیں, وہ وہاں بھی یہی چاہیں گے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ ٹرمپ کے دورانیے کو اگر دیکھیں گے, انہوں نے یورپ کے ساتھ ٹریف کی بدماشی کی, وہاں سے ان کو منہ کی کھانی پڑی. گرین لینڈ کا مسئلہ اٹھایا, وہاں سے ان کو منہ کی کھانی پڑی. ایران کے ساتھ معاملات کیے, یہاں سے ان کو منہ کی کھانی پڑی. چین کے ساتھ ٹیرفس کی بدماشی کی, چین نے منرلز روک دیے, پھر ان کو منہ کی کھانی پڑی. تو یہ سارے معاملات مسلسل ان کی تضعیف کا باعث ہو رہے ہیں. اور اس کے علاوہ خود امریکہ کے اندر بھی جو اس وقت حالت زار ہے, وہ میں نہیں بتاؤں گا, پوری دنیا بتا رہی ہے کہ سوشل سیکیورٹی سسٹم امریکہ کا پورا ڈیمیج ہو گیا ہے. اور مجھے یقین ہے تھوڑے عرصے میں انشاءاللہ ہمارے شہر کراچی جیسا حال ہو جائے گا. میں یہ امید رکھتا ہوں ٹرمپ اگر ایک دورہ اور کر گئے تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے, ورنہ یقین کیجئے جو امریکہ میں میرے دوست احباب ہیں جنہیں میں جانتا ہوں, وہ واقعاً یہ کہہ رہے ہیں کہ سوشل سیکیورٹی سسٹم پورا ڈیمیج ہو گیا ہے, ایجوکیشن کے سسٹم پہ اثر پڑا ہے, ان کے ہیلتھ کے سسٹم پہ وہاں اثر پہ پڑا ہے. زیادہ جو نکات زیر بحث ہیں وہ ایران وار یا گرین لینڈ یا بیرونی روابط کے نہیں, بلکہ سوشل سیکیورٹی سسٹم کے حوالے سے ان کی حالت غیر ہو گئی ہے, کیونکہ جس طرح فیول کرائسس بڑھتا رہے گا, لازمت زندگی کے ہر عمل پہ افیکٹ ہوگا نا. ہر چیز انرجی سے مرتبط ہے آج کے زمانے میں. آپ کے حمل و نقل سے لے کر ہر چیز جو آ رہی ہے, پھر آپ کی ٹریولنگ سے لے کر جتنی بھی چیزیں آپ دنیا میں یہ جو مصنوعی انجام دیتے ہیں, ان سب کا تعلق تو انرجی سے ہے. تو وہ کرائسس روز بروز بڑھتا جا رہا ہے, اور امریکہ کے اندر سیکیورٹی کا لیول بھی وہ نہیں ہے جو پہلے تھا. آپ نے دیکھا وائٹ ہاؤس کے اوپر کئی حملے ہوئے, ان کے اسکولوں میں روزانہ مارداڑ کا سلسلہ لگا ہوا ہے. جو یہ ڈرگس مافیا ہے, ان کا یہ اتنا مضبوط ہے کہ ٹرمپ صاحب وہ جو کہہ رہے تھے کہ میں وینزویلا میں ڈرگس مافیا کے خلاف کارروائی, اور یہ سارا سلسلہ جھوٹ ہے. ڈرگس مافیا کا وہاں پہ بہت بڑا ہاتھ ہے. یہ ساری چیزیں جب آپ ٹیبل کے سامنے رکھیں گے, اور پھر ایجوکیشن سسٹم کا فقدان ہو جانا, ہیلتھ کا وہاں پہ مثلا جو پہلے فیسلٹیز تھیں ان کا نہ ہونا, اور پھر آپ کو جو رفاہ کے سلسلے یعنی بجلی گیس وغیرہ, یہ تمام چیزیں یہ پہلے جس لیول پہ تھیں اب اس لیول پہ نہیں ہیں. اور یہ آہستہ آہستہ ٹرمپ کی یہی پالیسی باقی رہی تو پھر امریکن جو ڈیٹس ہیں ان کا آپ اندازہ رکھیں, اور خدا نہ خواستہ کوئی بڑا کرائسس پوری دنیا میں انرجی کا اس طرح سے جو چل رہا ہے ابھی, اگر یہ ہو گیا تو اس کا مزید معاملہ خراب ہو جائے گا نا, بگڑ جائے گا. تو امریکہ کے اندر خود یعنی جو ایک اسٹرکچر امریکہ کا, یا جو ایک ہالی ووڈ جو پکچر بنائی گئی تھی, وہ ساری خراب ہو رہی ہے. اور کوئی امریکہ ایسا ملک تو ہے ہی نہیں کہ معجزے سے چیزیں ٹھیک ہوں گی. وہاں بھی بالکل اسی طرح ہوگا جس طرح سے باقی دنیا کے اندر ٹھیک کی جاتی ہیں یا خراب ہوتی ہیں. تو وہ جو امریکہ کا جو ایک فیز تھا وہ خراب ہو رہا ہے, مسلسل خراب ہو رہا ہے. کئی لوگ اس وقت, ایک زمانہ تھا جب لوگ امریکہ مائیگریٹ ہونے کی خواہش رکھتے تھے,
اب یہ دور آ گیا ہے کہ امریکہ سے لوگ مائیگریٹ ہو کے دوسرے ممالک کی طرف جا رہے ہیں، اور آپ اس بات سے اندازہ کیجئے کہ امریکہ کا پڑوسی ہے کینیڈا، جسے ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ میں 51واں صوبہ بناؤں گا، اب وہ کینیڈا سے اتر کے 51واں صوبہ وینیزویلا بنانے پہ آ گئے اب ان کی حالت کا اندازہ اور لگائیے. اسی کے چکر میں چلیں یہ اچھا ہوا کہ کینیڈا میں جو اتنے عرصے سے فوجی بھرتیاں رکی ہوئی تھیں وہ اب دوبارہ ہونا شروع ہو گئیں. اور کینیڈین پرائم منسٹر کا یہ جملہ میں نے خود سنا، انہوں نے کہا کہ ہم 70% جو بجٹ ہے وہ امریکہ کو دیا کرتے تھے، فوجی بجٹ 30% ہمارے فوج پہ لگتا تھا. انہوں نے کہا اب ہم پورا کا پورا اپنی فوج پہ لگائیں گے اور اپنا اسلحہ، اپنی ضرورت کی دفاعی اشیاء ہم خود بنائیں گے. اور دوسرا بڑا جملہ جو خطرناک ہے، شاید یہ ہو نہیں پائے گا، نیتنیاہو کا بھی یہ جملہ کہ ہم اب امریکی اسلحے پہ انحصار نہیں کریں گے. اچھا جہاں پہ آپ خود نے اپنا نیتن یاہو اسلحہ کا تذکرہ کر دیا، میں اس پہ آگے چل کے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن چلیں تذکرہ چھڑا ہے تو نیتن یاہو کے آج کل کے آپ انٹرویوز دیکھیں، اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جو امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب کروا رہے ہیں. کہتے ہیں جب ہم اس کی کھوج لگاتے ہیں تو اس کے پیچھے پاکستان جیسے ممالک ملتے ہیں. تو ایسے وقت کے اندر کہ جب پاکستان ثالثی کر رہا تھا، ایسے وقت میں کہ جب یہاں پہ کم از کم دہشت گردی جو تھی کسی لمحے تھمی تھی اور ادھر کی زبانیں بھی خاموش تھیں، یہ زبانیں بولنا شروع ہوتی ہیں، بھارت کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہوتی ہیں، پھر نور خان ایئر بیس کے اوپر ایرانی طیارے جو ہیں ان کو پناہ دلوا دی جاتی ہے انہی کی زبانوں سے. اور اسی وقت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کے پی میں ٹیررزم کی ایک سرج جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. تو یہ ڈاٹس کنیکٹ کرنا شروع کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم جو دنیا کے لیے کردار ادا کر رہے تھے، ہمارے اس کردار کو سبوتاژ کرنے کے لیے پیچھے کوئی اور بیٹھا ہوا اپنے دماغ چلا رہا ہے. تو ان کی اس وقت خواہشات اور اقدامات کیا؟ نہیں دیکھیں، اس وقت نیتنیاہو کی کوشش یہ ہے کہ جنگ دوبارہ سے کسی طرح سے شروع کی جائے، کیونکہ اگر امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی ڈیل ہو جاتی ہے تو یہ براہ راست نیتنیاہو کی موت ثابت ہوگی، اس کا کردار محدود ہو جائے گا نا. اب میں اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ کو سائڈ پہ رکھتا ہوں ایک لمحے کے لیے، خود نیتنیاہو کی بات کرتا ہوں. جب علاقے میں امن قائم ہوگا، چونکہ یہ اکیلا تو ایران سے کبھی بھی نہیں لڑ سکا ہے نا. دیکھیے میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ تو اوباما کے الفاظ ہیں کہ اسرائیلی جو وزرائے اعظم ہیں وہ ہر دور میں آتے رہے امریکہ، اور ہر دور کے پریزیڈنٹ کو اپروچ کرتے رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ مل کے ایران کے خلاف لڑیں. بس اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کی اپنی ذاتی حیثیت ایران کے مقابلے میں، دیکھیے کئی دہائیوں سے وہ ایران کے مخالف ہے، ایران کے اوپر حملے نہیں کر سکا، ابھی اگر کیے بھی ہیں تو امریکہ کو ساتھ ملا کے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا. پچھلا حملہ جو کیا تھا اس میں بھی امریکہ کو ساتھ رکھ کے، اور پھر جیسے ہی وہ حالت خراب ہونے لگی تو 12 دن میں پھر سیز فائر کا سلسلہ ابھی بھی کیا ہے تو امریکہ کے ساتھ مل کے. اسرائیل کبھی بھی تنہا ایران سے نہیں لڑ سکتا، یہ اسرائیل کو پتہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کے اندر ایک تو سہنے کی صلاحیت زیادہ ہے، ان کے اندر برداشت کی کیپیسٹی زیادہ ہے. میں کئی پروگرامز سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ 8 سال تک صدام سے جب جنگ ہوئی، ایرانیوں نے برداشت کیا ہے. اٹیک اتنے نہیں کیے جتنے انہوں نے برداشت کیا، اپنی جگہ نہیں چھوڑی ہے. 3 لاکھ لوگوں کی قربانی دینا، اپنا ایک علاقہ اپنے ہاتھ سے نہ نکلنے دینا، جن علاقوں کو وہ چھین چکے تھے ان سب کو واپس لے لینا چھوٹے چھوٹے اسلحوں کی بنیاد پر، یہ برداشت اور تحمل کا کمال ہوتا ہے. اور آج کے زمانے میں کہ جب ایران کے پاس ریٹیلیشن کی پوری طاقت موجود ہے تو پھر تو دے ہی جو ہے وہ تحمل کرتی ہے کہ کس کے اندر کتنی برداشت ہے، کیونکہ آپ بھی مار رہے ہیں یہ بھی مار رہا ہے. اب یہاں پر جنگ کا فیصلہ ہی تحمل سے ہوگا. ایران، امریکہ اور اسرائیل، یہ جو ٹرائنگل بنا وار کا، اس کے اندر بھی کس نے فیصلہ کیا ایران کی جیت کا؟ تحمل نے فیصلہ کیا نا. ان کے انرجی انفراسٹرکچر کو اڑایا گیا، انہوں نے تحمل کیا. ان کے لوگ مارے گئے، انہوں نے تحمل کیا. سیاسی شخصیات ماری گئیں، تحمل کیا. لیکن ریٹیلیشن کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. مکمل جو ہے وہ ڈیلیوری سسٹم ان کا فعال تھا. وہ ایک مارتے تھے یہ بھی ایک مارتے تھے، وہ 2 مارتے تھے یہ بھی 2. تو جب آپ کے پاس ڈیفنس نہ ہو لیکن اٹیکنگ پاور پوری ہو، ریٹیلیشن کی پاور پوری ہو، تو پھر وہاں فیصلہ جو ہے وہ تحمل کے اوپر آ جاتا ہے کہ کس کے اندر کتنا تحمل ہے. اب اگر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایران کے درمیان کوئی ڈیل ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب اسرائیل کنارے پہ ہو گیا، امریکہ نے اپنے معاملات سیٹ کر لیے. ایسی صورت میں خود نیتنیاہو کے ٹرائل کا خدشہ ہے. خود اسرائیل کے اندر نیتنیاہو کا ٹرائل شروع ہوگا. نفتالی بینٹ کو دیکھیں اور آئر لیپرڈ کو دیکھیں تو وہ بھی ایک اتحاد بنا رہے ہیں. بیریک اسحاق اور یہ سارے لوگ، اس کے ٹرائل کا خطرہ ہے کیونکہ کب سے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور یہ کسی نہ کسی جنگی بہانے کو سامنے لا کر اپنا ٹرائل رکواتا پھر رہا ہے 2-2.5-3 سال کے عرصے سے. کرپشن کے الزامات ہیں، اس پورے سسٹم کو ڈیریل کرنے کے الزامات ہیں، اور پھر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا پریشر اس کے اوپر ہے، اس کی پوری ٹیم کے اوپر ہے. تو ان کے پاس بچنے کا راستہ نہیں ہے، اس لیے یہ پوری کوشش کر رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، یہ جو انڈیا اور اسرائیل کا الائنس ہے، یقیناً کہیں نہ کہیں انڈیا کا پریشر بھی شامل ہے پاکستان کو اس پورے پیس پروسیس سے نکالنے کے لیے.
کیونکہ یہ واحد ایسا ذریعہ ہے جو پاکستان نے جس کا انیشیٹو لیا ہے جس کے ذریعے اس خطے میں پیس ہو سکتا ہے، ورنہ کسی کا باپ بھی اس خطے کے اندر امن کو نہیں لا سکتا. یہ میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں. کوئی بھی امن نہیں لا سکتا. یہ خطہ اتنا گندا ہو چکا ہے، اس کے اندر اتنی پروکسیز کام کر رہی ہیں، اس کے اندر اتنے معاملات چل رہے ہیں. چونکہ انرجی سے بھرپور خطہ ہے نا، اور ہر کسی کو اس وقت انرجی کی تلاش ہے، تو دنیا کی تمام پاورز ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس خطے کے اندر انگیج ہیں. اور اس کو ایک ہی جو ہے وہ چیز سولو کر سکتی ہے کہ وہ میز پر بیٹھ کر تمام پاورز کا اکٹھے ہو کر کوئی ایک فریم ورک بنانا، جس طرح سے آپ نے کہا کہ چائنا اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان کوئی ایک فریم ورک بن رہا ہے. تو یہ میز ہی طے کر سکتی ہے نا، جنگیں تو طے نہیں کریں گی. دیکھیں نا، پروکسی جتنی بھی پروکسیز جنہیں ہماری میڈیا کی زبان میں پروکسیز کہا جاتا ہے، ممکن ہے کہ وہ اپنے علاقے کی سالمیت کے لیے لڑ رہی ہوں، ممکن ہے وہ اپنے سورسز بچانے کے لیے لڑ رہی ہوں، ممکن ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے لڑ رہی ہوں، ممکن ہے وہ پروکسیز ہوں. بہت سارے اس کے اندر فیکٹرز ہیں. اب آپ دیکھیے وہ سارے کمزور تو نہیں ہیں نا، ان کے ہاتھ خالی بھی نہیں ہیں، وہ لڑنے کی حیثیت رکھتے ہیں. اس سیز فائر کو آج کتنے دن ہو گئے؟ تقریباً کوئی 1 مہینے کے قریب ہونے والا ہے. مجھے بتائیے حزب اللہ سے کیا یعنی کمال حاصل کر لیا اسرائیل نے؟ کیا حزب اللہ کو ختم کر پائے؟ بھرپور آپ نے دیکھا ایک رات میں تو 100 سے زیادہ باقاعدہ طور پہ شہری آبادی کو نشانہ بنایا 100 سے زیادہ انفراسٹرکچر کہاں پہ ڈیمیج ہوا ہے، 100 سے زیادہ مقامات پہ ایک ہی رات کے اندر بمبارڈمنٹ کرنا. تو حزب اللہ کا کیا بگڑا اس سے؟ شہری آبادی کو نقصان پہنچایا نا. اور شہری آبادی کھڑی ہوئی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اگر حزب اللہ ختم ہو گئی تو ہمارا وجود بھی ختم ہو جائے گا. چونکہ یہ آج کی بات نہیں ہے نا. حزب اللہ دیکھیں پاکستان میں پروکسی کہتے ہیں، مجھے عجیب سا لگتا ہے، یہ جملہ نہیں استعمال کرنا چاہیے. حزب اللہ کسی نے بنائی نہیں ہے. 80s کے اندر جب اسرائیل نے بیروت کے اوپر مکمل قبضہ کیا تو اس قبضے کو چھڑوانے کے لیے بیروت کے لوگوں نے جن تنظیموں کو بنایا یا جو فورسز کھڑی کی ان کا نام ہے حزب اللہ. کہیں پہ عمل نام ہے، کہیں پہ حزب اللہ ہے. یہ ان کے رد عمل میں بنی ہیں. یہ ساری نعمتیں امریکہ اور اسرائیل نے اس علاقے کو دی ہیں. بھائی کچھ بھی خود وجود میں نہیں آیا ہے. جب آپ عمل کریں گے، کسی کے علاقے پہ قبضہ کریں گے اور آپ اپنا مثال کے طور پر خدا نخواستہ کل یہاں پہ کسی علاقے پہ اگر انڈیا قبضہ کر لیتا ہے ہمارے، اور ہاں جیسے کشمیر کی مثال لے لیں، اگر وہاں پر کوئی ایک فورس کھڑی ہوتی ہے اپنے علاقے کی آزادی کے لیے، تو کیا آپ ان کو پروکسی کہیں گے پاکستان کی؟ نہیں، وہ اپنے علاقے کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں. سر ان کے علاقے پہ قبضہ کیا گیا ہے، وہ اپنی آزادی چاہتے ہیں، اپنے علاقے کے لیے فائٹ کر رہے ہیں. تو کوئی بھی اس پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ ان مزاحمتی قوتوں کو ایک لمبا عرصہ جو ہے وہ اخلاقی طور پہ، معاشی طور پہ یا کسی اور اعتبار سے سپورٹ کرتا رہا. سر بالکل کرے گا، چونکہ ایران کو اندازہ تھا یہی اسرائیل ایکسپینشنسٹ پالیسیز پہ عمل کرتے ہوئے کل ایران کے دروازے تک پہنچے گا. کوئی بھی طاقت، کوئی بھی تھنک ٹینک جب یہ سمجھتی ہو کہ یہ طاقت نکل کے آج یہاں سے میرے دروازے پر کل پہنچ جائے گی، تو سمجھدار ہوگا تو پہلے ہی دن یہاں بیریکیڈ لگا دے گا، وہ یہاں بلاکیٹ لگا دے گا نا. تو ایران نے بلاکیٹ لگایا ہے، کوئی لمبا چوڑا کام نہیں کیا ہے. ایران نے صرف بلاکیٹ لگایا ہے. آپ اس کو کہیں کہ وہ پروکسی ایجاد کر دیے، جن کو ہسٹری کا علم نہیں ہے وہ پروکسی کہیں گے نا، اور کیا کہیں گے. بہت سارے لوگ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ دیکھیں القدس ونگ جو ہے IRGC کا، اس میں باقاعدہ طور پہ اس خطے کے لیے لوگ متعین کیے جاتے ہیں. جس طرح قاسم سلیمانی جو تھے وہ اس پورے خطے میں ان تمام جو مقاومتی گروپ کہہ لیں، مزاحمتی گروپ کہہ لیں، ان لوگوں کی نمائندگی، ان کو جلن کرتے رہے، ان کو گوریلا وارفیئر سکھاتے رہے، ان کو سٹینڈ ہونے کے لیے کرتے. تو اس لیے وہ سب پھر یہ کہتے ہیں کہ ساری کی ساری فنڈنگ جو ہے یہ ایران سے جاتی رہی. کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں نا، ایک نقطہ سمجھنا پڑے گا یاسر صاحب آپ کو. میں دفاع نہیں کر رہا ہوں، نہ کسی کا ساتھ دے رہا ہوں، لیکن حقائق کو سمجھنا پڑے گا. کیوں کرتے ہیں؟ میں نے ابھی آپ سے کہا نا کہ اسرائیل کی پالیسی ہے ایکسپینشنزم کی. اسرائیل کے ذریعے امریکہ اس خطے کے اندر اپنا ہولڈ رکھنا چاہتا ہے، انرجی کے اوپر ہاتھ رکھنا چاہتا ہے. بہت سارے ممالک کی انرجیز کس طرح سے وہ استعمال کر رہا ہے، اور کس طرح سے دودھ دینے والی گائیں اور یہ ساری یہ چیزیں کھلی پڑی ہوئی ہیں نا کتاب کی طرح. ایران کو اس بات کا دیکھیں، ایران کے اندر تھنک ٹینکس کام کرتے ہیں. کوئی ایک کنگ کام نہیں کرتا ہے کہ اس کو یہ خطرہ ہو کہ میری بادشاہ چلی جائے گی اس لیے میں کوئی فورس ہی نہیں بناؤں گا، کوئی کام ہی نہیں کروں گا. کیونکہ کنگڈمز کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ویک فورسز رکھتی ہیں، کرائے کی فورسز رکھتی ہیں. اچھی فورس ہوگی، تگڑا جنرل ہوگا تو وہ اس کنگ کو لمحات میں سائڈ پہ کر دے گا نا، اس کی کیا اوقات ہے. ایران کنگڈم نہیں ہے. ایران ایک ملک ہے جس کے اندر مکمل ڈیموکریسی موجود ہے. الیکشنز کے ذریعے ہر نظام، حتیٰ جو ان کا رہبر آتا ہے اس کا بھی خبرگان کی ایک کمیٹی موجود ہے جو فیصلہ کرتی ہے، جیسے مشتبہ خامنہئی کا فیصلہ ہوا، اور پھر پریزیڈنٹ کا الیکشن، اور یہ ساری چیزیں اپنی جگہ. ان کے تھنک ٹینک کو یہ اندازہ تھا کہ اسرائیل کے ذریعے اس خطے میں ہولڈ رکھا جائے گا اور امریکہ اس خطے سے پورا فائدہ اٹھائے گا، اس خطے کے وسائل سے. اسی لیے جہاں جہاں اسرائیل کی ایکسپینشنسٹ پالیسیز چلتی رہیں وہاں کی قوتیں مظلوم ہوتی رہیں نا، وہاں کے جو لوگ تھے وہ مظلوم ہوتے رہے. تو ان مظلوم قوتوں کو ایران نے امپاور کیا.
اسلحے کے ذریعے، ذہن سازی کے ذریعے، ان کی ٹریننگ کے ذریعے امپاور کیا. کس کے خلاف؟ اسرائیل کے خلاف. اسرائیل کا کمزور ہونا یعنی اس خطے میں امریکی ہولڈ کا کم ہونا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اسی لیے کیونکہ ایران یہ جانتا تھا کہ کل یہ نکل کر ایران کے دروازے تک پہنچیں گے جیسے ابھی آئے ہیں. جیسے ہی سیریا لوز ہوا آپ نے دیکھا یہ فوراً ایران کے دروازے تک آ گئے. تو ایران نے اگر کوئی کام کیا ہے، اب آپ اس کو صحیح کہیں یا غلط، یہ بحث نہیں کر رہا ہوں میں صرف ایک نقطہ بتا رہا ہوں. میں اس کے الٹ ایک منظرنامہ دیتا ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بیان دیا کہ ہم نے اسلحہ کردوں کو فراہم کیا تھا، لیکن انہوں نے وہ جو احتجاج کرنے والے تھے ان کو فراہم نہیں کیا. جھوٹ بول رہا ہے. میں ایک ویسے ایک بات کر رہا ہوں نا. ہم نے یہاں پہ بیٹھ کے اعتراض کیا کہ یار یہ دنیا کے سب سے بڑی ریاست کا صدر جو ہے وہ کھلے عام یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اسلحہ دیا ان لوگوں کو اور وہ جا کے آگے نہیں گیا. تو سوال یہ بنتا ہے کہ کرد اگر اپنی مزاحمت کی یا اپنی شناخت کی ایک جنگ لڑ رہے ہیں اور اس کو کوئی سپورٹ کر رہا ہے تو پھر ان کو پراکسیز کیسے کہا؟ ہاں وہ نہیں، پھر وہ جائز ہو گیا نا. دیکھیں ابھی کرد کو کوئی امریکن کہتا ہے یہ پراکسی ہے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں کہتا. اچھا ہیلری کلنٹن کا خود کا بیان ہے کہ داعش کو ہم نے بنایا، لیکن ایران میں تو انہیں پراکسی کہا جاتا ہے. یہی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں نا. آپ ایک جگہ پراکسی کہتے ہیں نا تو دوسری جگہ بھی پراکسی کہیں. میں تو یہی کہہ رہا ہوں، چاہے ایرانی ہو یا پاکستانی ہو یا امریکن ہو یا یورپین ہو، کسی بھی چیز کا معیار ایک ہونا چاہیے نا. میرا بیٹا ہے تو حلال ہے، دوسرے کا بیٹا ہے تو یہ چیز اس کے لیے حرام ہے. یہ پالیسی تو نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ اس کو پراکسی کہہ رہے ہیں تو پھر اس کو بھی کہیں. میرا سوال یہ ہے، ٹھیک پراکسی دونوں جگہ ہونی چاہیے نا. چلیں کرد اپنی زمین کے لیے لڑ رہے ہیں نا، امریکہ سے انہوں نے سہارا لیا اپنی زمین بچانے کے لیے، اپنے معاملات کے لیے. خود کرد جو علاقے ہیں وہاں جو گورنمنٹس اس وقت موجود ہیں، کرد کا ایک ہی اٹونومس ریجن ہے، سیمی اٹونومس، جو عراق کے اندر چلتا ہے. باقی تمام کرد جو ہیں وہ ٹکڑوں میں ہیں. کرد کا کچھ حصہ سیریا کے اندر آفیشلی شامل ہے، کچھ حصہ ایران کے اندر ہے، آفیشلی ہے، سیمی اٹونومس نہیں ہے. ٹرکی کے اندر جو ہے وہ بھی خود ترکی کا ہی حصہ ہے، سیمی اٹونومس ریجن نہیں ہے. سیمی اٹونومس ریجن اور آزادی جہاں حاصل ہے وہ صرف اور صرف عراق کا علاقہ ہے، اور وہیں سے یہ مزاحمتی تحریکیں چلتی ہیں. لیکن یہ گورنمنٹ ان کو آن نہیں کرتی ہے اور ان کو ڈس آن بھی نہیں کرتی ہے، کیونکہ اسٹریٹجک ایسٹس کے طور پہ انہوں نے. ایک سوال پیدا ہوتا ہے، چلے موضوعات میں سے موضوعات نکلتے چلے گئے. اب بیسکلی موضوع تو کچھ اور تھا، لیکن اب اس میں تھوڑا سا جو ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں. کرد جو ہیں تو ان کی پرانی ہسٹری دیکھی جائے، بالکل ٹھیک ہے. بہت سوں کو یہ معلوم نہیں کہ کردوں کا کوئی ایسا بادشاہ بھی رہا جسے دنیا ایک بہت بڑے سپہ سالار اور بادشاہ کے طور پہ جانتی ہے. صلاح الدین ایوبی کا تعلق کہاں سے تھا، کس کے سپہ سالار تھے، کب بادشاہت میں آئے، اور پھر ان کا جو ہے کردوں کا زوال کہاں سے شروع ہوا اور شیرازہ کہاں سے بکھرا اور کہاں کہاں وہ پھیل گئے. ان کو یہ ساری اسلامی سٹیٹس جو ہیں ان سے اتنے زیادہ تحفظات کیوں ہیں کہ انہی کے خلاف وہ برسر پیکار ہیں اور اسلحہ بھی اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ جو ساری سٹیٹس ہیں یہ ان کو قبول کرنے کو تیار کیوں نہیں؟ دیکھیں نا، ہر اسٹیٹ کا اپنا ایک پیراڈائم تھا نا ایک زمانے تک. اس کے اندر مختلف زبانوں اور مختلف ثقافت سے تعلق رکھنے والے، کیونکہ پہلے زمانے میں تو قبضہ، ایک جگہ جنگ لڑی قبضہ کیا گیا اس کو شامل، دوسری جگہ جنگ لڑی قبضہ کیا، امپائرز اس طرح بنتی تھی نا. تو یہ مختلف جگہوں پہ قبضے ہوئے، مختلف ریاستوں کے اور امپائرز میں تبدیل ہو گئے. اس لیے کرد تقسیم ہو گئے مختلف ریاستوں کے اندر، مثلا ایرانین امپائر، اوٹومن امپائر اور اس طرح کے علاقوں میں. پھر جب یہ امپائرز ٹوٹے پھر یہ مختلف ٹکڑوں میں تقسیم ہوئے، تو یہ تقسیم در تقسیم کا سلسلہ چلتا رہا. لیکن بہرحال کرد ثقافت تو زندہ تھی نا، اور آج بھی زندہ ہے. کرد کا سلسلہ یہ ہے کہ کرد پہلے کردی ہے بعد میں مسلمان ہے، اسی لیے وہ اپنی ثقافت کو کسی طور پیچھے نہیں ہونے دیتے ہیں اور اس کے لیے لڑتے بھی ہیں. لیکن اس وقت جو کردوں کا المیہ ہے وہ کرد پورے ریجن کے اندر اسی صرف ایک اپنی ثقافت کی بنیاد پر استعمال زیادہ ہو رہے ہیں. ترکی کے اندر جو ہے وہ ترکی کے مخالف ہیں، شدید مخالف ہیں، بہت زیادہ مخالف ہے. ترکی ان کے کتنا مخالف ہے؟ سیریا کے اندر جو لوگ ہیں وہ سیریا کے شدید مخالف ہیں. پورا اپنا الگ گروہ بنایا، لڑے. آپ نے دیکھا الجنادی والے گروپ سے ایک عرصے تک فائٹ کی انہوں نے. ترکیہ والا جو ہے اس کو تو پیچھے بیک اینڈ پہ ساری سہولت ہی اسرائیل کی. ہاں، تو یہ گفتگو تو بہت طولانی ہو جائے گی. مقصد صرف میرا کہنے کا یہ تھا کہ ٹرمپ اقرار کر رہا ہے کہ ہم نے خود اسلحہ دیا. ان کو اسلحہ دینے کے علاوہ ایران کے اندر کئی مرتبہ اسلحہ بھیجا بھی ہے. جدید ترین امریکی اسلحوں سے فائرنگ ہوئی ہے، جو پچھلے دنوں احتجاج ہو رہا تھا. یہ اسلحہ کن راستوں سے جاتا ہے؟ دیکھیں ایران کے 8 بارڈر شیئر ہوتے ہیں، اور 8 کے 8 بارڈرز تو سیکیور نہیں ہو سکتے نا. ہو سکتا ہے پاکستان انڈیا کا بارڈر سیکیور ہو سکتا ہے ایران عراق کا بارڈر سیکیور. کردستان کرد بیلٹ میں جو بارڈر لگتا ہے بہت بڑا بارڈر ہے، وہاں سے سپلائی ہو سکتی ہے. آذربائیجان سے جو بارڈر لگتا ہے
تو آذربائیجان بھی تو موساد کا دوسرا ہیڈ کوارٹر بنا ہوا ہے نا, وہاں سے سپلائی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ جو مختلف ریجنز ہیں افغانستان ادھر ادھر, سپلائی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. چیز جاتی ہے, وہ جو اسمگلرز ہیں کسی نہ کسی روپ میں نکال کر لے آتے ہیں. جس ملک کے 8 کنٹریز سے بارڈر لگتے ہیں اور وہ بھی سینکڑوں کلومیٹر کے بارڈر لگتے ہیں, وہاں سے یہ جملہ کہنا کہ وہ اسلحہ کیسے نکلے گا شاید یہ زیادہ مناسب نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے بارڈرز کے اوپر اگر آپ سیکیورٹی فورسز لگانا چاہیں گے تو شاید آپ کو 3-4 ملین تو صرف فورس چاہیے ہوگی, اور دنیا کی کوئی بھی ایران جیسی اسٹیٹ اتنی فورس افورڈ نہیں کر سکتی ہے. وہ آنا مسئلہ نہیں ہے, لیکن آیا ہے. صحیح. تو ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے وہاں دیا تھا, وہاں رک گیا, جھوٹ. آیا ہے, اس کے پروف ہیں, کیونکہ وہاں جو لوگ مرے ہیں, جو گولیاں استعمال ہوئی ہیں, جو اسلحہ استعمال ہوا ہے, وہ اس سے واضح ہے یہ بات کہ وہ اسلحہ آیا ہے. لیکن وہ پوری طریقے سے استعمال نہیں ہو سکا, کیونکہ 3 دن 4 دن جو ایران کے اندر حالات خراب رہے, اسٹیٹ نے صرف لوگوں تک یہ بات پہنچانے کے لیے خاموشی اختیار کی کہ یہ لوگ وہ نہیں ہیں جو مہنگائی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں, یہ وہ ہیں جو مہنگائی کے نام پر کو کرنے کے لیے آئے ہیں, ملک کو تباہ و برباد کرنے کے لیے. مطلب 400 سے زیادہ یعنی اس میں تو اس طرح کی کچھ شہادتیں بھی ملی کہ جس طریقے کا طریقہ واردات یا حملہ کرنے کا طریقہ داعش کا تھا, اسی طریقے سے وہاں پہ لوگوں بالکل ایک سروں پہ وار کیے گئے. نہیں, میں نے خود ایک جنازہ دیکھا نا, ایک پولیس کا جنازہ تھا, اس کو 70 مرتبہ چاقو مارے گئے, اور ایسے خطرناک چاقو سے مارا گیا, یعنی ادھر مارا ہے تو اس کا نشان پیچھے نکلتا تھا. کتنا تیز ہوگا وہ چاقو, ہڈیوں کو چیرتا ہوا 70 وار سے مارا گیا. اور ایک کا تو بیچارے کا جنازہ کیمیکل ڈال کے اس کے جنازے کو جلایا گیا, اور وہ جنازہ پورا زمین کے ساتھ چپکا ہوا تھا. اور پھر آپ اندازہ کریں 400 سے زائد بینکس کا جلایا جانا, ہاسپٹل کا جلانا جانا, مسجد کا جلایا جانا, امام بارگاہ کا جلایا جانا, 800 سے زائد جو BRT بسیز ہوتی ہیں ان کا جلایا جانا, لوگوں کے مالز کا جلایا جانا. یہ کون سا اقتصاد کے خلاف؟ مثلا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو اقتصادی حالت خراب ہوئی تھی, اگر میری اقتصادی حالت خراب ہے تو یہ دلیل ہے کہ میں دوسرے کا گھر بھی جلا دوں, دوسرے کی دکان بھی جلا دوں؟ یہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ طے شدہ تھا. 4 دن صرف اس لیے چھوٹ دی گئی کہ لوگ دیکھیں کہ یہ لوگ اقتصاد کے لیے نہیں نکلے ہیں, بلکہ ان معاملات کے. ان 4 دنوں میں انہوں نے 2000 سے زیادہ صرف پولیس والے اور جو ان کی اسکاؤٹ بسیج جس کو کہتے ہیں آپ, وہ جو اسکاؤٹ فورسز ہوتی ہیں ان کو مارا ہے. اس کے بعد پھر اسٹیٹ نے ان کو سمیٹنا شروع کیا, جو اسٹیٹ کی مجبوری بن گئی تھی. تو اس کو پھر وہ ایشو بنا کے آپ نے دیکھا, وہ پہلے زن زندگی آزادی والا سلسلہ تھا ایران میں, وہ کامیاب نہیں ہوا, وہ مہسا امینی والا سلسلہ, اور وہ پھر ایران نے کافی چھوٹ دے دی کہ بھائی آپ اپنے طریقے سے زندگی گزاریں لیکن معاشرے میں خرابی پیدا نہیں کریں. وہ جو تذکرہ اور نصیحت والا سلسلہ تھا وہ چیپٹر بھی کلوز ہو گیا مختلف بہانوں سے. پھر انہوں نے دوسرا آپشن کیا نکالا کہ وہ ڈیموکریسی نہیں ہے, آزادی کی اقتصاد کے لیے جو لوگ نکلے انہیں ایران نے مارا. اور یہ ساری چیزیں یہ سب آزما لیا گیا نا, جنگ بھی کر لی گئی پریشر ڈالنے کے لیے, کوئی بھی ٹیکنیک کامیاب نہیں ہوئی. تو اب ذلیل ہو کے یہ جا رہے ہیں چین کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایک معاملہ حل کر کے. اچھا, کیا سمجھتے ہیں کہ چین کے ساتھ کیا معاملات ہو سکتے ہیں؟ میں ون ون سچویشن تینوں فریقین کے لیے اگر رکھوں تو چائنا کے لیے بھی, امریکہ کے لیے بھی اور ایران کے لیے بھی. اب میں تینوں کی مجبوریاں بھی وضع کر دیتا ہوں. ایران کو یہ ہے کہ معاشی طور پہ اس کا بہت نقصان ہوا, بالکل اس کے پاس ایسی ابھی کوئی گارنٹی موجود نہیں ہے کہ اسٹاک پائلز کے اندر وہ جو اضافہ کر رہے ہیں, خطے میں GCC ممالک کو جس طریقے سے نیا ڈیفنس سسٹم دے رہے ہیں, یوکرین کے ساتھ جس طریقے سے اینٹی ڈرون جو ہے وہ سسٹم پرچیز کیے جا رہے ہیں, اور پھر امریکہ رفتہ رفتہ پریشر ابنائے ہرمز کے اطراف میں پھیلاتا چلا جا رہا ہے. یہ ان کو ایشورٹی چاہیے اور ان کو کہیں نہ کہیں ریبیٹ بھی چاہیے اپنی اکانومی کو اوپر لے جانے کے حوالے سے. وہ چاہے ان کے منجمد اثاثے ہوں, چاہے آبنائے ہرمز پہ کنٹرول ہو, یا کسی بھی صورت میں ہو, ان کو ریبیٹ چاہیے. ریبیٹ کے لیے آبنائے ہرمز ہو سکتا ہے کہ صورتحال نہ ہو, مکمل اس کا کنٹرول ایران کے ہاتھ سے نکال دیا جائے اور اس کو اس کے متبادل کچھ بھی دیا جائے. ریبیٹ چاہیے. چائنا کو کچھ ایسا چاہیے کہ وہ یہ بتا سکے کہ اب بیجنگ جو ہے یہ دنیا کا نیا واشنگٹن ہے. بالکل صحیح ہے, یہاں پہ بیٹھ کے اب فیصلے ہوں گے. یہ وہ در ہے جہاں سے اشارہ ہوگا تو منظوری ہوگی, نہیں ہوگا تو نہیں ہوگی. ری الائنمنٹ اب یہاں سے چلنی ہے. بالکل صحیح. ڈونلڈ ٹرمپ کی مجبوری یہ ہے کہ میں بھائی صاحب ایک اقدام ایسا اٹھا چکا جس پہ مجھے اندرونی طور پہ اس وقت ریفٹ کا سامنا ہے. میرے بجٹ کو ڈیریل کر دیا گیا ہے اور $1.5 ٹریلین پہ میں نے اپنے اگلے ڈیفنس بجٹ کو لے کے جانا ہے. ایلائز مجھ سے پریشان ہے. کوئی ایک فیصلہ ایسا ہو کہ میں واپس مڑوں اور میں دنیا کو یہ بتا سکوں کہ تمہیں وہ منطق نہیں پتا تھی جو مجھے منطق پتا تھی. یہ فیصلہ ہے.
اب یہ تینوں کی مجبوریاں, خطے کو چھوڑ دیں خطہ جائے بھاڑ میں, یہ تین فریق, تین مجبوریاں, ان تینوں کے لیے ون ون سچویشن کیا ہوگی؟ دیکھیے اب میں آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں گا نا تو پزل سولو کر لیجیے گا آپ. ایران کہہ رہا ہے ہمارے 4 بیسک پوائنٹس ہیں. آبنہ ہرمز پر جو ہماری ڈیفیکٹو پوزیشن ہے اسے ڈیجورو میں لے کر جانا. دوسرا ہمارا ڈیمیج کلیم ہے. تیسرا میزائل کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. چوتھا یورینیم کے اوپر ہم کوئی بات نہیں کریں گے. اور میزائل اور یورینیم کو ایک پوائنٹ پہ لے لیجئے, اور جتنے ہمارے منجمد اثاثے ہیں انہیں کھولا جائے اور پابندیاں اٹھائی جائیں. وہی منجمد اثاثے کھولنے کا مطلب پابندی اٹھائیں گے تو وہ سارے آ جائیں گے. اچھا, اس طرف ٹرمپ نے جاتے جاتے کل ایک بیان دیا کہ مجھے امریکہ کی مالی حالت کی کوئی فکر نہیں ہے. یعنی آپ انڈائریکٹلی یوں کہہ لیجئے, اگر میں انفارمل لینگویج میں کہوں امریکہ کے لوگ جائیں بھاڑ میں. اسی لیے میں نے کہا کہ انشاءاللہ جلد کراچی بن جائے گا. امریکہ کے لوگ جائیں بھاڑ میں, مجھے جو ہے وہ آبنہ ہرمز کو دیکھنا ہے اس وقت, اور مجھے تیل سے لینا دینا ہے. تو ان دو چیزوں کو آپ سامنے رکھیں گے نا تو فائنلی کوئی نتیجہ نکلے گا تو وہ آبنہ ہرمز کے اوپر نکلے گا. ان تینوں ممالک کے لیے اگر کوئی ون ون سچویشن ہوگی تو وہ آبنہ ہرمز ایک پوائنٹ ہوگا. اس کے علاوہ نیتنیاہو نے ابھی جاتے ہوئے ٹرمپ کے چین پہنچنے سے پہلے ایک بیان دیا کہ ایران کو جو میزائلز کے جو پرزے پہنچائے جا رہے ہیں وہ چائنا پہنچا رہا ہے. اس سے آگے میں کچھ نہیں کہوں گا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ تو اس سے پہلے تو رپورٹس یہ بھی نکل چکی ہیں کہ ایران کی کون سی سیٹلائٹ تھی جو چائنا کی کون سی سیٹلائٹ تھی جو ایران کی آنکھ بنی ہوئی تھی, اور ایران کو کس کس طریقے سے کہاں پہ انفارمیشن. یہ تو خیر یہ تو رشیا اور چائنا کے اوپر مسلسل الزامات لگتے رہے ہیں نا, اور یہ تو ایک ہڈن ٹروتھ بھی ہے, سوری اوپن سیکرٹ جسے آپ کہہ سکتے ہیں. تو یہ تو ہے. اس کے علاوہ جو بڑا الزام ابھی نیتنیاہو نے لگایا جاتے جاتے کہ ایران کو میزائل کے پروگرام میں, یعنی اسی الزام کو تھوڑا سا وسیع کیا گیا جس الزام میں یہ تھا کہ نئی اسمارٹ چپس فراہم کی گئی ہیں جس سے ٹارگٹ کے اوپر جو ہے وہ جو اس کی ایکوریسی ہے وہ 12 روزہ جنگ سے زیادہ ہو گئی. وہ بیڈو ٹیکنالوجی اور یہ ساری چیزیں ہیں کہ مثلا وہ ایران کو ایکسس دیا گیا. نہیں, بیڈو ٹیکنالوجی کے علاوہ بھی اسمارٹ چپس کہتے ہیں کہ پچھلے دور کے اندر بہت ساری یہ 12 روزہ جنگ کے بعد اسمارٹ چپس جو ہیں وہ ایران کو فراہم کی گئی. وہ پرزوں کا سارا سلسلہ اسی میں ڈال دیجیے آپ نا. تو جب آپ یہ چیزیں دیکھیں گے نا تو آپ کو ایک ہی چیز نظر آئے گی, جیتنے کے لیے تینوں کے پاس اس وقت صرف اور صرف آبنہ ہرمز ہے. کیونکہ ایران تو کہہ رہا ہے کہ وہ یورینیم کی بات تو بہت بعد میں ہوگی. پہلے تو پھر ایران کے لیے ون ون سچویشن ہوگی نا. پہلے بلاکیڈ کھولیں. اچھا, آبنہ ہرمز کے بلاکیڈ کھول دیں. آبنہ ہرمز کو میں آپ کی اسی آپ نے کہا پزل سالو کر لیجئے. بلاکیڈ کھول دیں تو امریکہ ایک فٹ پیچھے ہے. ہاں, آگے بولیں. اور ایران آبنہ ہرمز کھول دے, چھوڑے نہیں. ہاں, لفظ چھوڑنے کو کنارے کیجئے, آدھا قدم پیچھے. ہاں, صرف کھولے اور بغیر کسی ٹول ٹیکس کے, یعنی جو سیکیورٹی ٹیکس کے نام پہ چیز لی جاتی ہے. پھر ایران کے پاس کیا رہا, وہ تو یہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا. اب میں آپ کو یہ سن لیجئے نا, اگر ایران اس سٹیپ کو اٹھاتا ہے کہ بھئی ہم سیکیورٹی ٹیکس نہیں لیں گے, تو ایران کا دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ آپ ایران کو پورے پیسے پے کریں گے جو ڈیمیج کلیم ایران کر رہا ہے $380 بلین کا. کبھی ہوگا ہی نہیں ہوگا نا, تو پھر ایران یہاں سے پیسے لے گا. سیکیورٹی ٹول ٹیکس یہ بھی نہیں ملتا, ریبیٹ یعنی کلیم نہیں ملتا, اور یہاں سے بھی ٹول ٹیکس نہیں ملتا. اس کے بدلے وہ یہ کہیں کہ آپ میں سے پابندیاں اٹھا لی جاتی ہیں, آپ کو منجمد اثاثے بحال کر دیے جاتے ہیں, آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں سب کے ساتھ. ہاں, یہ آپشن بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ان کے فروزن ایسیٹس جو ہیں وہ چھوڑ دیے جائیں, ان کی ٹریڈ فری کر دی جائے, تو ایران 2 سال میں اپنے آپ کو کھڑا کر لے گا, اسے ضرورت نہیں ہے. لیکن ٹول ٹیکس نہیں بھی لے گا تب بھی سیکیورٹی آبنہ ہرمز کی ایران اپنے پاس رکھے گا, کیونکہ یہ پوری دنیا بھی جان چکی ہے اور ایران بھی جان چکا ہے کہ آبنہ ہرمز جیسا پتہ کبھی ہاتھ سے نہیں دینا ہے. جس نے ایران کے اوپر پابندی لگانے کی کوشش کی, ایران اس کو آبنہ ہرمز پر روک دے گا. ایران کے پاس ایک ترپ کا پتہ ہے جسے استعمال کرے گا. یہ کیا جا سکتا ہے کہ ہم ٹول ٹیکس بھی نہیں لیتے, ہم وہ سیکیورٹی فی بھی نہیں لیتے, یا کسی بھی نام کے کوئی پیسے نہیں لیتے. سیکیورٹی یہ کھلا ہے, لیکن اس کا اختیار ہمارے ہے کہ اگر ہمیں کوئی تنگ کرے گا تو ہم اس کا راستہ ہم سے پوچھ کے جاؤ. ٹھیک ہے, تنگ کرے گا بھی نہیں ہوگا. میں آپ کو یہ بتا دوں, جتنی کشتیاں جائیں گی ہم آہنگی کے ساتھ, کوارڈینیشن کے ساتھ. تو ایران یہ خرچہ کیوں کرے گا؟ اس لیے کہ یہ مستقل خرچہ مستقبل کی ضمانت ہے. مستقبل کی ضمانت ہے. سر آپ یہاں پہ سیکیورٹی گارڈز رکھتے ہیں, بیریکیڈز لگاتے ہیں, بیریئرز لگاتے ہیں, کیوں کر رہے ہیں خرچہ؟ اس کا آپ کے دفتر سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. اس سیکیورٹی والے کا جو وہاں 2 3 4 گھوم رہے ہیں مثال کے طور پہ, اور جو ہے آپ نے اتنے بڑے بیریئرز لگائے ہوئے اور یہ سارے خرچے ان کو اٹھانا, بند کرنا, گارڈز کی تنخواہ دینا, کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا تو آپ کے آفس سے کوئی تعلق نہیں ہے, کیوں کر رہے ہیں؟ یہ جو اتنا بڑا میکنزم آپ آفس میں چلا رہے ہیں اس کی سیکیورٹی کے لیے. تو ایران کے پاس آپ نے ہرمز انشورنس پالیسی ہے, کبھی بھی کسی ملک نے کوئی بھی پنگا لینے کی کوشش کی ان کو وہاں سے بلاک.
شہرک ہے نا, ایران کو پتہ چل گیا ہے. اور ان کو کیا خرچہ کرنا ہے سر, ایک ٹیم ہی تو بٹھانی ہے گارڈز کی طرح. جانے والی کشتیوں سے کہا جائے گا رجسٹرڈ کروا کے جائیں, ہاں جی فلاں فلاں نمبر کی گاڑی یہاں سے گزر رہی ہے, فلاں فلاں نمبر کی گاڑی, یہی تو کرنا ہے. کیا کرنا ہے, اس کے لیے ایک ٹیم بٹھا دی جائے گی. اسٹیٹ کے لیے کیا مسئلہ ہے, اپنی فورس کے 50 لوگ اگر وہ وہاں بٹھا دیں, کوئی بہت بڑا خرچہ نہیں ہے. لیکن ایک شہر رگ پوری دنیا کی ایران کے ہاتھ میں رہے گی, اور ایران کو یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ 47 سال تک انہوں نے ہمیں بلاک کیا تھا, اب ہم بھی ان کو بلاک کر سکتے ہیں. 47 سال آگے اب ہم بھی ان کو بلاک کر سکتے ہیں. تو ممکن ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یورینیم کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی معاملہ ہو جائے. کیا یہ ممکن ہے کہ یورینیم کی منتقلی جس کے لیے پوری دنیا کی نظر یہ ہے کہ شاید رشیا کو جائے, وہ چائنا کو بھی ہو جائے؟ این ممکن ہے, چونکہ چائنا پر ایران کا اعتماد تو پورا ہے نا, امریکہ بھی اعتماد کے حوالے سے ہی تو وہاں جا رہا ہے, تو این ممکن ہے کہ وہاں تک چلا جائے, این ممکن ہے. لیکن میں اس کو تھوڑا سا یعنی ایک سٹیپ پیچھے اس لیے رکھوں گا کہ اسی پروجیکٹ کے لیے ایران نے 2 جنگیں برداشت کی ہیں. اگر یہ اسی وقت ہی دے دینا ہوتا اتنی آسانی سے, تو ایران 2 جنگیں کیوں لڑتا؟ تو اگر یہ جائے گا بھی نا تو یہ آخری مرحلے پر جائے گا, یہ پہلا مرحلہ نہیں ہوگا, ٹھیک, یہ آخری مرحلہ ہوگا. کیونکہ آپ دیکھیں نا, دنیا میں کون سی قوم اتنی اس حد تک اپنی جنگیں برداشت کرے کہ ان کا سپریم لیڈر چلا جائے, ان کی فورسز چلی جائیں, ان کے عام لوگ مارے جائیں, ان کا مغز متفکر مارا جائے, ان کے ادارے اڑا دیے جائیں, ان کی پیٹرو کیمیکل انڈسٹریز اڑا دی جائیں, ان کی اسٹیل ملز اڑا دی جائیں, کون برداشت کرے گا؟ بس اگر یہ ہوگا بھی تو یہ آخری مرحلہ ہوگا. پہلے مرحلے میں پوری گیم اسٹیٹ آف ہارمز کے اوپر ہے. وہ نیوکلیئر کا جو ٹرمپ رونر ہو رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, وہ پوری گیم اسٹیٹ آف ہارمز کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. ہارمز کا معاملہ حل ہوگا اس میٹنگ کے اندر. اگر ہوا, نہیں ہوا تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. اچھا مجھے ایک چیز بتائیے کہ پرائم منسٹر آفس جو ہے اسرائیل کا, وہ ایک کلیم کرتا ہے کہ بنجمن نیتن یاہو جنگ کے دنوں میں خفیہ طور پہ یو اے ای گئے. جا سکتے ہیں, یو اے ای ہو کے آئے, ٹھیک ہے, مان لیا گئے ہوں گے, یو اے ای کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں. لیکن کچھ گھنٹوں کے اندر ہی موفا یو اے ای کا وہ اس کو ڈینائی کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ایسا کوئی دورہ نہیں ہوا, جو ہمارے ریلیشنز ہیں اوپن ریلیشن ہے, سیکرٹ کوئی ریلیشن نہیں ہے, اور ہمارے ریلیشنز اسرائیل کے ساتھ ابراہم ایکارڈ کے تناظر میں بنے تھے. یعنی یہ ایسا ہی ہے کہ میں یہ کہہ دوں کہ کل مرتضیٰ نگری صاحب میرے گھر رات کھانے پہ آئے ہوئے تھے, اور مرتضیٰ نگری صاحب یہ کہہ دے کہ نہیں بھائی جان, میں آپ کے گھر کھانے پہ کیسے چلا گیا, میں تو اپنے گھر پہ بیٹھا ہوا تھا. کھانے پہ جانا آپ کا میرا تعلق ہے, اگر میں کلیم بھی کر رہا ہوں تو دنیا کے لیے شاید یہ حیرت کی بات نہ ہوتی, جیسے آپ نے کہا کہ چلے گئے ہوں گے, کون سی بڑی بات ہے. اس کو یوں کر لیجئے, کھانے پہ آپ نے بلایا, میں آپ کے گھر چلے گیا, کسی نے پوچھا تو میں کہا میں ان کے گھر نہیں گیا تھا بھائی, میں تو کھانا کھانے گیا تھا. یوں زیادہ بہتر ہوگا. نہیں اچھا, اس بیان کو دیکھیں اور پھر ڈینائل دیکھیں, اور پھر جنگ کا پورا منظرنامہ دیکھیں, تو اس پہ سب سے زیادہ اٹیک خلیجی ممالک میں کسی کے اوپر ہوئے ہیں ایران کی طرف سے, تو وہ یو اے ای. پھر جنگ بندی کے بعد اگر کسی کے اوپر اٹیک دوبارہ ہوتا ہے تو وہ یو اے ای ہے, فجیرہ کی بندرگاہ پہ ہوتا ہے. فجیرہ کے حوالے سے ایران یہ کہتا ہے ہم نے نہیں کیا. ابھی آپ کو مڈل ایسٹ آئی کی رپورٹ بتا رہا ہوں, شاید امریکن کسی جریدے نے بھی یہ کوٹ کیا ہے, مکمل یہ جو 40 روزہ جنگ ہے, دبئی مکمل اسرائیل کے ساتھ ایران پر حملوں میں شامل رہا ہے, مکمل. اور لاسٹ والا جو حملہ جو ہوا کسی جزیرہ لاوان کے اوپر میرا خیال غالباً, وہ تو کھلے عام دبئی نے کیا تھا نا, اس میں تو ان کے جہازوں کی تصویریں بھی آئی ہیں, وہ جو معراج جو طیارے تھے وہ تو انہی نے کیا تھا. مڈل ایسٹ آئی اور الجزیرہ اور یہ وہ ان کی رپورٹ ہے کہ پچھلے 40 روزہ جنگ جو ہوئی اس میں مکمل دبئی شامل تھا ایران کے اوپر حملوں میں, اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ مل کے. اور یہ تو تصدیق بھی ہو گئی ہے کہ دبئی میں اسرائیل کا آئرن ڈوم سسٹم اسرائیل کے سیکورٹی آفیشلز کے ساتھ وہاں فعال تھا. ٹھیک ہے, 2 تو پیچھے تیسری بات کیا رہ جاتی ہے کہ یہ اسرائیل سے ان کے مراسم, یہ تو اسرائیل کا ایک پروونس بن چکا ہے نا. دیکھیے میں کل بھی ایک سر میں یہ پوچھ رہا ہوں وہ ڈینائل کیوں دے رہے ہیں. میں یہی آپ کو کہہ رہا ہوں نا, کسی نہ کسی حد تک بالآخر اس خطے کے اندر اور مسلمانوں کے درمیان کوئی امیج بھی قائم رکھنا ہے نا. مسئلہ صرف امیج کا ہے نا. ابھی آپ دیکھیں اس پورے خطے کے اندر, لیکن پھر سوال یہ بنتا ہے کہ ایسی چول کیا ہوئی بیٹھے بیٹھے پرائم منسٹر آفس اسرائیل کو کہ وہ ایسے وقت میں یہ بیان دے رہے ہیں کہ جب اسے یہ پتہ ہے کہ
یو اے ای کے لیے بھی اسے برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا. تو وہ اپنے بہترین اتحادی کے بارے میں اس طرح کا کلیم کیوں کرنا چاہ رہا ہے جب کسی نے پوچھا تک بھی نہیں؟ نہیں، یہ تو اب اس کے اندر کی پولیٹکس کیا ہے اس کے بارے میں تو میں خاص نگاہ نہیں کی ہے میں نے ابھی، اور کوئی ایک ایسا ایجنڈا بھی میرے پاس نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر بات کر سکوں. لیکن دبئی جب اقرار کھل کے کر رہا ہے کہ میرے اسرائیل سے مراسم مکمل ہیں اور اسرائیلی میرے پاس ہیں، میں اسرائیلیوں کے پاس ہوں، ہماری فلائٹس بھی ریزیوم ہو گئی ہیں، تو اس کے بعد اگر اسرائیل یہ بیان دیتا ہے تو دبئی کی طرف سے منع کرنے کا کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ہے. دبئی اگر اس بات کا ڈینائل کر رہا ہے تو اس کا کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ہے، کیونکہ دبئی کے تمام تعلقات اسرائیل کے ساتھ مکمل ہموار ہیں. اس فلسطین کے ساتھ جتنا بھی معاملہ ہوا اس میں جب یمن نے اور ایران نے ان کا بلاکیٹ کیا تو اس وقت بھی ساری چیزیں ان کو دبئی کے ذریعے ہی جاتی تھیں. تمام اشیاء خوردنوش سے لے کر انرجی کی تمام چیزیں یا تو ترکی کے ذریعے آذربائیجان سے جاتی تھیں، آذربائیجان سے نکل کر انرجی کی تمام چیزیں ترکی کے ذریعے سے جاتی تھیں یا پھر دبئی کے ذریعے سے جاتی تھیں. یہ دو سورسز تھے نا، ورنہ فلسطین میں ان کا سروائیو کرنا، فلسطین کے ساتھ حماس کے ساتھ جنگ میں خود اسرائیل کا سروائیو کرنا اتنا آسان نہیں تھا. یہ تو ان کی سپورٹ رہی ہے ہمیشہ. اچھا، ابھی میں اکثر کل بھی ایک ٹی وی پروگرام میں نے کہا ایکسپینشنزم کی جو پالیسی ہے وہ اسرائیل کے بعد اس خطے کے اندر دبئی کی زیادہ ہو گئی تھی، کیونکہ خربوزے کے ساتھ کو دیکھ کے رنگ بدلتا ہے نا. سوڈان کے اندر آپ اٹھائیے، معاملات کے حد تک خراب کیے گئے. یمن کے اندر آپ اٹھائیے، معاملات کے حد تک خراب کیے گئے. اور اس خطے کے اندر اپنی ڈومیننسی کو، مسئلہ یہ ہے کہ انہیں کس نے یہ خواب دکھایا یہ میرا ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. دیکھیں نا، اس خطے کے اندر اگر کوئی کنگ ہے اوپیک سے لے کر دیگر تمام چیزوں سے لے کر انرجی کے معاملات تک، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ سعودی عرب ہے. دبئی کو کس نے خواب دکھایا کہ صرف اور صرف ٹورزم کی بنیاد پہ وہ اس خطے کے اندر ایسا ہولڈ چاہے کہ اس میں ایران بھی مائنس کر دے، سعودی عرب بھی، کیونکہ دو بڑے علاقے ہیں نا، ایک ایران ہے ایک سعودی عرب ہے. دونوں کی اپنی اپنی ہیجمنی موجود ہے، دونوں کا کام موجود ہے، دونوں کے پاس مختلف طریقوں سے طاقتیں موجود ہیں، دونوں کے پاس مختلف طریقوں سے اپنے اپنے سورسز موجود ہیں. یہ دبئی کو میں خود ابھی تک پریشان ہوں کہ اسے کس نے یہ سہانا خواب دکھایا کہ اتنا سا ملک نہ جس کے پاس کوئی آئل اور گیس کی اتنی بڑی طاقت موجود ہو کہ وہ اتنے سے ہی ملک نے اس کو اتنے سے ملک کے طور پہ خواب دکھایا. میں پریشان ہوں کہ مثلا واقع نہیں، انسان بالآخر میں آپ کو اگر کوئی خواب دکھاؤں گا تو آپ اپنی حیثیت دیکھ کے اس خواب کو مجھ سے لیں گے نا. اسرائیل کتنا سا ملک ہے؟ یہی میں پریشان ہوں. مثلا ایک تو وہ چھوٹا سا ملک، پھر میں چھوٹا سا ملک. بھائی میں 50 لاکھ کا آدمی ہوں، مجھے کوئی اگر 4 کروڑ کے خواب دکھائے گا نا تو میں تھوڑی دیر کے لیے سوچوں گا بھائی میں خود 50 لاکھ کا آدمی ہوں، 4 کروڑ میں اگر تھوڑا سا بھی اونچ نیچ ہو گیا تو میرا تو حساب کتاب بالکل خراب ہو جائے گا. یہ جو زندگی چل رہی ہے اس سے بھی میں نکل جاؤں گا. خود سوچتا ہے انسان ایک لمحے کو. میں پریشان ہوں کہ اس خطے میں اتنی بدماشی کا خواب انہوں نے دیکھا کیسے، کہ پاکستان سے بھی جو ہے انہوں نے معاملہ خراب کر لیا، ایران سے بھی معاملہ خراب کر لیا، سعودی عرب سے بھی خراب کر لیا. پاکستانی گورنمنٹ پہ مجھے آتا ہے رشک آتا ہے اتنے معاملات کے بعد بھی. ہمارے حکومتی سطح کے اوپر نہیں سر، بے شمار مواقعوں کے اوپر ہو جاتا ہے کہ بندہ غبار کے اندر آ کے بولے. ابھی بھی آپ ہمارے موفا کو دیکھیں، وہ ہمارا موفا یہ کہتا ہے کہ نہیں، یو اے کے بارے میں جو کلیم کیا جا رہا ہے پاکستان سے متعلق، یہ اس میں کوئی حقائق نہیں ہے. دیکھیں نا، ظلم ہے نا سر. لیکن چلیں ایک سطح پہ آ کے ہمیں یہ لگتا ہے کہ چلیں اگر ہم یہ پرچار کر بھی رہے ہیں تو ہماری مجبوریاں بھی ہوں گی یا ہمارا حفظ ما تقدم اقدام بھی ہوگا. لیکن اس کے مد مقابل اس کا تو کھلے عام جو اقدام چل رہا ہے وہ تو پوری دنیا کے اس وقت سامنے آتا چلا جا رہا ہے. نہیں، میں کل پرسوں غالباً ایک پروگرام میں نے یہ کہا، ایک کوئی لیڈی پروفیسر تھی میرے ساتھ، میں رضوانہ صاحبہ تھی شاید، وہ بھی کافی ڈیفینڈ کر رہی تھی اس حوالے سے. میں نے انہیں کہا بی بی میں خود ان لوگوں سے مل کے آیا ہوں کراچی میں جن لوگوں کو وہاں سے ڈپورٹ کیا گیا، جن کے اثاثے ضبط کیے گئے ہیں. آپ کہہ رہی ہیں کہ مثلا کوئی نہ کوئی ایسا غیر قانونی اقدام کیا ہوگا. میں نے کہا 100 نے کیا ہوگا، 200 نے کیا ہوگا. یہ 1.5 مہینے کے اندر 15,000 لوگوں نے کیسے غیر قانونی اقدام کر لیا؟ اور پھر سارے غیر قانونی اقدام انہوں نے کیے جن کے نام کیا گیا علی، حسن، حسین، فاطمہ، عباس اور رضوی اور زیدی لگا ہوا ہے. میں نے کہا یہ تو سیکٹرین وائلنس ہے. نمبر 2، میں نے کہا پاکستانی ہونے کے اعتبار سے پوری دنیا کے اندر یہ انہیں استحقاق کس نے دیا کہ وہ میرے اثاثے ضبط کریں؟ گورنمنٹ کو اس پر تو بات کرنی چاہیے. بھائی سیکٹرین ایشو ہے وہ اپنی جگہ موجود، ٹھیک ہے، وہ ایک سیکٹ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو نے باہر نکالا. پاکستانی ہے بھائی، اثاثے کیوں ضبط کیے؟ باہر نکالنے کے بھی کچھ پروٹوکولز ہوتے ہیں نا، کچھ طریقے ہوتے ہیں. بھائی ٹھیک ہے، کمپنیاں کام نہیں کر رہی ہیں، نقصانات ہو رہے ہیں، ایک قانونی پروسیس کے ذریعے آپ انہیں کہا خدا حافظ، آپ یہ اپنا ریزگنیشن لیٹر لے لیں یا ٹرمینیشن لیٹر لے لیں، آپ اپنے اثاثے جمع کریں اور چلے جائیں. اتنے دنوں میں آپ نکل جائیں، آپ کا ویزا اتنے دن تک ویلڈ ہے، اتنے دن کے بعد آپ چلتا بنیں.
بھائی گاڑیوں سے روک روک کے اتار کے لے جا کے تھانوں کے اندر ان کے کپڑے تک اتارنا اور بدترین طریقے سے ان کی تلاشی کرنا، ان کی تضحیک کرنا، کچھ لوگوں کو ان کی مار پیٹ کرنا، اور پھر اس کے بعد ان کے اثاثوں کو ضبط کر کے وہاں سے کس قانون کے تحت ہوا یہ کام؟ گورنمنٹ کو کم از کم یہ تو پوچھنا چاہیے کہ بھائی میرے لوگوں کے چلیں ٹھیک ہے مصلحت مجبوری معاملات، ارے بھائی میں کہہ رہا ہوں آپ کو پیسے کی ضرورت ہے، میں تو گورنمنٹ آف پاکستان کے فیور کی بات کر رہا ہوں، آپ کے اسٹیٹ کو اس وقت پیسے کی ضرورت ہے، آپ لوگوں کو بلوں سے نہ نچوڑیں، بجلی اور گیس کے بلوں کے ذریعے نہ نچوڑیں، تیل کے ذریعے نہ نچوڑیں، بھائی آپ کا کئی بلینز کے اثاثے وہاں پھنسے ہوئے ہیں، آپ ان لوگوں کے جن کے اثاثے ضبط ہوئے ہیں وہ لائیں واپس کریں، پاکستان میں انویسٹ کریں گے، آپ کو ہی فائدہ ہے، ریمیٹنس ہے، کسی کے بیچارے کے 1-1 ملین ڈالر پھنسے ہوئے ہیں، کسی کے 2-2 ملین پھنسے ہوئے ہیں، کسی کے 2 لاکھ 4 لاکھ، ہر کسی کی اپنی بساط کے مطابق اگر آپ 15 18 20 ہزار لوگوں کے پیسے جمع کریں تو اگر وہ 5-5 10-10 ہزار 20-20 ہزار ڈالرز بھی ہوں گے تو بلینز میں ہو جائیں گے نا مثلا۔ کیوں نہیں لا رہے؟ میں تو یہ پریشان ہوں اس بات سے کہ مثلا کیا ایسی مصلحت یا مجبوری ہے کہ جس کے تحت آپ کے جو لیگل اثاثے ہیں انہیں آپ نے چھوڑا ہوا ہے؟ بھائی وہ آپ کے ملک کا پیسہ ہے، آپ کے آدمی نے وہاں محنت کر کے جمع کیا ہے، کوئی انہوں نے مفت میں تو نہیں دیا ہے، 12 گھنٹے کام کرنے کے بعد خون پسینے کے بعد اس نے جو پیسہ جمع کیا ہے اسے وہ کس استحقاق کے تحت؟ اچھا نہ اس پر یہاں کا موم بتی مافیا بول رہا ہے، نہ لالٹین مافیا بول رہا ہے، نہ حکومت بول رہی ہے، تو میری سمجھ سے بالاتر یہ بات ہو گئی ہے کہ کیسی مجبوری ہے، کس بنا پر یہ خاموشی اختیار کی گئی ہے کہ وہاں جو پیسہ پاکستانیوں کا پھنسا ہوا ہے اور جو قانونی پیسہ ہے اس کو کیوں روکا گیا اور اس پر گورنمنٹ کیوں بات نہیں کر رہی ہے؟ یہ بڑا تعجب آمیز مسئلہ ہے یہاں، جن کے کروڑوں ڈالر یہاں سے نکل کے وہاں چلے گئے وہ تو کسی مسئلے میں ہی نہیں ہے، غریب وہاں پاکستانی سے واپس آنے ہیں، اس ضمن کے اندر جو ہے وہ اقدام نہیں اٹھایا جا رہا، اور یہ تعجب آمیز جو ہے وہ مرحلہ ہے۔ میرا ایک آخری سوال نگری صاحب، آپ کئی برسوں سے ایران میں مقیم ہیں، ابھی حالیہ جنگ میں جو کچھ ہوتا رہا دنیا نے دیکھ لیا، جنگ کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے دنیا نے وہ نہیں دیکھا، جنگ کے دوران جو کچھ ہوا وہ تو دیکھا ہے، صحیح، جنگ کے بعد اب موجودہ صورتحال کیا ہے؟ ہمیں تو یہ پتا کہ تاریخ کی بدترین جو ہے ان کی کرنسی ڈاؤن گئی، صحیح، ہمیں تو یہ پتا ہے کہ ان کا شہری انفراسٹرکچر جو ہے اسے اس حد تک نقصان پہنچا ہے کہ خود وہ 350 پونے 400 ارب ڈالر کا کلیم کر رہے ہیں، ہمیں تو یہ پتا ہے کہ زندگی وہاں پہ مسلسل نیچے چلی جاتی جا رہی ہے اور معاشی منظرنامہ بھی بدحالی کا شکار ہے۔ تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ بلاکڈ کے بعد امریکہ تو کہتا ہے کہ ہم نے اس کی سانسیں دبا دیں، یہ ابھی کچھ عرصے میں اکھڑیں گی، ابھی اکھڑیں گی، مجھے یہ جاننا ہے کہ 1 مہینے میں ایران میں لوگوں نے زندگی کیسے گزاری ہے؟ سر بہت اچھی، 40 دن تو میں خود وہاں تھا نا، سیز فائر کے تقریباً 1-1.5 ہفتے کے بعد میں وہاں سے نکلا ہوں، اور شاید میں نے آپ کو بتایا بھی تھا میرے گھر میں کیجولٹی ہو گئی جس کی وجہ سے مجھے آنا پڑا۔ سر ان 40 دنوں میں کسی ایک جنرل اسٹور کے اوپر اشیاء خوردنوش کے حوالے سے کوئی رش نہیں تھا، نارمل روٹین کی زندگی تھی۔ میں خدا کو حاضر و ناظر جان کے کہہ رہا ہوں، چونکہ لوگوں کو نہیں پتا اور مس انڈرسٹینڈنگ پروپیگیٹ کیا جاتا ہے نا لوگوں کو مس انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، ایک کسی جنرل اسٹور کے اوپر ایک ایکسٹرا آدمی کا جنگ کے دنوں میں رش نہیں تھا، خوف کے مارے کہ کل ہمیں کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ کسی پیٹرول پمپ کے اوپر کوئی رش نہیں تھا، بالکل نارمل زندگی گزاری ہے، خدا شاہد ہے ہم نے بالکل نارمل زندگی گزاری ہے۔ اور ابھی بھی کرنسی ڈی ویلیو ہونے کے بعد بھی زندگی کے اسٹینڈرڈز کو آپ کرنسی کی ڈی ویلیویشن یا اس کی ویلیو سے تو چیک نہیں کرتے ہیں نا، وہ چیک ہوتی ہے کہ آپ کے گھر کا رہن سہن کیسا ہے، آپ کا تعلیمی معیار، آپ کے صحت کے معاملات پورے ہو رہے ہیں، آپ کی زندگی کا پہیہ کیسا چل رہا ہے۔ انرجی کے حوالے سے ابھی تک کوئی پرابلم نہیں ہے، کسی کے گھر کا اے سی یا پنکھا بند نہیں ہے۔ اب گورنمنٹ نے یہ گزارش کی ہے کہ گرمیاں زیادہ ہو جائیں تو اے سی 2 ہوں تو ایک استعمال کریں، تاکہ جو کرائسس پیدا ہوا ہے جن مثلا انرجی اسٹرکچرز کو ہٹ کیا گیا ان کی تعمیر تک کوئی کرائسس وجود میں نہ آئے، کہ ہمیں لوڈ شیڈنگ نہ کرنی پڑے، کرائسس سے مراد۔ اچھا پیٹرول کے لیے انہوں نے کہا کہ پیٹرول میں اگر آپ کے گھر میں 2 گاڑیاں ہیں تو کوشش کریں کہ آپ 1 گاڑی یوز کریں، بس یہاں تک انسٹرکشنز ہیں۔ یا مثال کے طور پہ آپ دن میں 10 لیٹر پیٹرول استعمال کرتے تھے تو 2 لیٹر کم کر دیں، تاکہ یہ کرائسس ہمارا جب تک کہ چیزیں دوبارہ تعمیر نہیں ہو جاتی ہیں، اور یہ کوئی بھی ملک کہے گا نا سر۔ پیٹرول کی کمی کی منطق سمجھائیے، جب ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ اس کے اپنے ذخیرہ کرنے کی جو جگہ ہے وہاں سے رساؤ دیکھنے کو مل رہا ہے، تو پھر وہاں پہ نہیں وہ اس کو رد کر دیا انہوں نے، وہ جو رساؤ کا سلسلہ انہوں نے بتایا تو انہوں نے رد کر دیا اس کو، انہوں نے کہا اس کا ایکسیس ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ ایکسیس ہو بھی نہیں سکتا سر۔
برابر میں افغانستان ہے. ایران کے ذریعے جتنا پیٹرول افغانستان میں استعمال ہوتا ہے اس وقت، ڈیزل پیٹرول سب ایران سے جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ایران کے اطراف کے ممالک ہیں وہاں بھی بہت ساری چیزیں پہنچ رہی ہیں. پھر ایران کے اندر کم از کم 9-10 کروڑ کی آبادی ہے، ان کے استعمال میں چیزیں آ رہی ہیں. ذخائر کا مسئلہ ہے. کمی سے مراد جو ذخیرہ کرنے کی جو جگہ تھی جنہیں ہٹ کیا گیا ہے، وہیں پہ بات کی جا رہی ہے نا کہ ذخیرہ جہاں پہ کرنے کی کیپیسٹی تھی وہ ایران کی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. نہیں دیکھیں نا، امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بلاکیڈ کے ذریعے جو بنیادی کام کیا وہ یہ ہے کہ ان کا تیل باہر نہیں جائے گا. پھر یہ پمپنگ روک دیں گے، جو پمپنگ کے ذریعے تیل نکالا جاتا ہے وہ روک دیں گے. اس کے نتیجے میں جب چند دنوں کے لیے پمپنگ رک جائے گی تو وہ کنویں خشک ہو جائیں گے. یعنی ایک سرٹن پیریڈ، مثلا 10 دن 20 دن 1 مہینے کے لیے جب وہ پمپنگ نہیں ہوگی تو کنویں خشک ہو جائیں گے. اب سوال میرا یہ ہے کہ وہ رکے گی کیسے؟ وہ رک سکتی ہی نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ تیل ایران سے افغانستان جا رہا ہے. آپ نے اس کے ثبوت کے لیے میں سراج الحق صاحب کا ایک بیان کوٹ کیے دیتا ہوں. انہوں نے کہا ہم نے بات کی ایرانی افغانستان میں کچھ دوستوں سے، تو انہوں نے کہا ہمارے یہاں تو تیل کی 1 روپے کی قیمت نہیں بڑھی ہے. انہوں نے کہا پہلے ہمارے پاس نلکے کے ذریعے آتا تھا اور اب ہمارے پاس پائپ کے ذریعے آ رہا ہے. جنگ کے بعد سے اب تو کہیں نہیں جا رہا ہے نا، تو وہ پائپ کے ذریعے تیل آ رہا ہے. انہوں نے کہا ہمارے پاس تو 1 روپے بھی قیمت نہیں بڑھی ہے. اچھا، جو پڑوسی ممالک ہیں جن کو ضرورت ہے بالآخر کسی نہ کسی حد تک تیل کسی نہ کسی ذریعے کے ذریعے وہاں بھی نکل جاتا ہے. خود ایران کی عوام 9 کروڑ ہے، ان کا اپنا مصرف بھی زیادہ ہے. لیکن اسٹاک کی جگہ دیکھیں نا، ایک مرتبہ تیل نکل رہا ہے، لا رہے ہیں آپ دوسرے ممالک کو جہاں چاہیے وہاں بھیج رہے ہیں. خود اپنے علاقے کے اندر اپنے ملک میں جب آپ استعمال کرتے ہیں تو لازم بات ہے اس کے لیے پھر آپ جو ہے وہ اپنے ذخائر کے اندر اس کو اسٹاک کرتے ہیں. تو جن ذخائر کو مارا گیا ہے یا جن پلانٹس کو ہٹ کیا گیا ہے وہ تو کم ہو گئے نا، ان کا اسپیس کم ہو گیا. تو وہ جب تک دوبارہ فعال نہ ہو جائیں اور ہمارے پاس ذخیرہ میرے آخری 2 سوال جس کا شارٹ کامنٹ چاہیے. ایک یہ کہ امریکہ کلیم کرتا ہے کہ 30 میزل موبائل سائٹس جو ہیں وہ بحال ہو گئیں، اسٹاک پائل کے اندر پھر سے اضافہ کر رہے ہیں. کیا یہ ممکن ہے؟ سر یہ تو جنگ کے دوران ہی خاتم الانبیاء بریگیڈ نے اس کی ویڈیوز جاری کی ہیں کہ نہ ہماری ڈرون پروڈکشن رکی ہے نہ ہماری میزائل پروڈکشن رکی ہے. دونوں چیزیں اپنی جگہ کام کر رہی ہیں کیونکہ ہم نے کچھ زمین کے اوپر بنایا ہی نہیں تھا، سب کچھ ہمارا نیچے تھا. یعنی وہ ہمارے یہاں پہ کہا جاتا ہے نا یار مکان ہے تمہارا، تو وہ کہتے ہیں میرے پاس فلیٹ ہے. وہ کہتے ہیں فلیٹ دا کی کرنا ہوتے ہے ہی ہوا. تو یعنی انہوں نے ہوا والا کام ہی نہیں کیا، زمین کے نیچے والا کام کیا، اس لیے ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے. پھر میرا ایک آخری سوال کہ جناب مرتضیٰ نگری نہ تو پامسٹ ہے، نہ نجومی ہے، نہ مستقبل کی پیش گوئی کر سکتے ہیں، نہ کوئی چڑیا ہے، نہ کوئی چڑیا، نہ کوئی اندر کی اس وقت خبر ہے. لیکن جناب مرتضیٰ نگری ایران میں رہتے ہوئے، ایران کے لوگوں کی آراء کو سامنے رکھتے ہوئے اگلے 1 مہینے کا منظرنامہ کیا وضع کر سکتے ہیں کہ ایران کے ہاتھ میں کیا ہوگا، دنیا کے پاس پیغام کیا ہوگا اور آسانی کس کے لیے ہوگی؟ دیکھیے یاسر بھائی، میں کئی دفعہ پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ایران میں جو جنگ شروع کی گئی تھی وہ صرف اسی بنیاد پر شروع کی گئی تھی کہ ایران کے لوگ اپنے نظام کو پلٹنا چاہتے ہیں. ٹھیک. ورنہ اس کیلکولیشن کو امریکن ایجنسیز نے ٹرمپ تک پہنچا دیا تھا کہ ایران سے لڑنا بچوں کا کھیل نہیں ہے. ایران ایسا ملک نہیں ہے کہ جسے آپ ہضم کر جاؤ گے وہ آپ کو نگل جائے گا. ان کے پاس ان کے وسائل، ان کا 47 سال سے مسلسل کیا ہوا کام، اس پورے خطے میں ان کا پھیلاؤ جس کی آپ بات کر رہے ہیں بہت بڑا ہے، آپ کے بس کی بات نہیں ہے. اور اوباما نے یہ بات خود کہی نا انٹرویو کے اندر کہ 7 اسرائیلی وزیر اعظم ہمارے پاس آئے ہیں، ہم نے انہیں نہ کر کے بھجوایا ہے کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ اگر ہم لڑیں گے تو یہی حال ہوگا جو ابھی ٹرمپ کا ہوا ہے. صحیح. اسی لیے ہم نے کبھی ترجیح نہیں دی. ہمارے پاس یہ رپورٹس موجود تھی اور ہم جانتے تھے کہ ایران کی پاور کیا ہے. صرف اور صرف نیتنیاہو اور موساد کی جو ٹیم ہے انہوں نے ٹرمپ کو خواب دکھایا کہ ہم نے انٹرنلی سب کو خرید لیا ہے، اپنے ہمراہ کر لیا ہے، اب جو ہے وہ صرف اور صرف اوپر کی ایلیٹ کو اسیسینیٹ کرنا ہے اور سب کچھ ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا. ٹوٹل یہ بات تھی، عوام کے اوپر یہ جنگ تھی. ٹھیک ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ وہی عوام جسے وہ سمجھے تھے ہم نے خرید لیا ہے وہ سارے نظام کی بیک پر آ کے کھڑے ہو گئے نا. ٹھیک. تو ایران میں جب تک لوگ نظام کی پشت پر ہیں، یہ صرف امریکہ اور اسرائیل نہیں، دنیا کی تمام قوتیں بھی مل کر آ جائیں انہیں نہیں بٹھا سکتی کیونکہ وہ لڑنے کے عادی ہیں. ٹھیک ہے. ان کے اندر لڑنے کا حوصلہ ہے. بھئی ایک عورت کے 8 بچے مر جائیں ایک میزائل کے دھماکے میں، اس کے اپنے بیٹے، ان کے بچے ملا کے اس کے خاندان کے 8 یا 9 فرد، وہ عورت
ان جنازوں کے اوپر جھنڈا لے کے کھڑی ہوئی اور کہہ رہی ہے اگر اللہ مجھے 12 اور دیتا تب بھی میں قربان کر دیتی. آپ کیسے ہرائیں گے؟ اور اگر آپ مثال کے طور پر جیت بھی گئے, فار ایگزامپل اگر آپ بوٹس آن گراؤنڈ کا معاملہ ہو بھی گیا, آپ آ گئے, آپ کامیاب کیسے ہوں گے؟ آپ کو وہ رہنے دیں گے وہاں پہ؟ جنازہ نکال دیں گے نا وہ تو. سر کیسے کامیابی ہوگی؟ کوئی ایک سوچ مجھے بتا دیجئے. آپ نے سب کچھ اڑا دیا, انفراسٹرکچر اڑا دیا, انرجی. اب ایک ہی حل ہے نا آپ کے پاس بھائی, یہ ہے کہ یہ آپ پورے ایران کے اوپر ایٹم بم ماریں, جڑ سے ختم کر دیں. اور یہ ان کا باپ بھی نہیں کر سکتا ہے. پوری دنیا کو ان کو یہی جواب دینا مشکل ہو گیا ہے کہ میناب کے 168 بچیوں کو آپ نے کیوں شہید کیا. وہ میں نے وہ دیکھا آرمینیا کے اندر جو سفارت خانہ ایران کا, انہوں نے کیرولین لیوٹ جو ترجمان ہے وائٹ بچی جو ہاؤس کی, ان کی اس کی بیٹی کی تصویر لگی ہوئی, تو اس کو اوپر مبارکباد پیش کی اور ساتھ میں یہ کہا کہ اس کا ماتھا چومتے وقت یہ ان 168 بچیوں کو بھی یاد رکھیے گا جن کے اوپر آپ کے باس نے حملہ کروایا اور آپ اپنے باس کے اس حملے کی تعویل بیان کرتی رہیں اور اس کی توجیحات بیان کریں. تو جب آپ اس کا ماتھا چومیں گی تو ان ماؤں کو یاد رکھیے گا جو ان کا ماتھا چومتے. تو یہ آپ بتائیں نا, یہ 168 بچیاں ان کی گلے کی ہڈی بنے رہیں گی کئی سالوں تک, جو یہ نکل نہیں سکیں گے. مجھے بتائیے پھر اتنا بڑا اسٹیپ کیسے لیں گے؟ تو جب تک ایرانی عوام کھڑی ہوئی ہے, صحیح, ان کے کسی کے اندر بھی یہ چارہ نہیں ہے کہ وہ ایران کے اس نظام کو ڈریل کر کے اپنی مرضی کی حکومت یا اپنی مرضی کے فارمولے ایران سے نکلوا سکیں. اپنی مرضی کے فارمولے ایران سے نکلوانا جو ہے وہ دیوانے کا خواب لگتا ہے اور کسی بیمار ذہن کی اختراع دکھائی دیتی ہے. بہت شکریہ جناب مرتضیٰ نگری آپ کا بھی بہت وقت دینے کے لیے. ناظرین, پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, مجھے دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ایپیسوڈ اور مہمان کے ساتھ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.